اچھا قبلہ، آپ نے غائبانہ طور پر مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر بھی کیا. ان کا جب یہ معاملہ ہوا تو خواجہ اجمیر شریف کے جو سجادہ نشین ہے سرور چشتی صاحب اور کامران چشتی صاحب، وہ جامعۃ الحسنین میں مولانا کو ملنے ہیں. انہوں نے دستار بھی پہنائی اور مولانا کے اپنے جو مسلک کے لوگ ہیں وہ بڑے نالاں ہوئے، اور چشتی صاحب پر بھی کچھ اعتراضات ہوئے کہ آپ گستاخ رسول کے پاس چلے گئے، آپ نے اس کو دستار پہنا دی. حالانکہ انہوں نے خود مولانا کو جو شاباش دی، اور میں نے اس کلپ میں دیکھا مولانا چشتی صاحب کو گلے مل کر روتے رہے کہ مجھے ذکر اہل بیت کے مسئلے میں کن کن مسائل سے دو چار ہونا پڑا. تو آپ مولانا کی اس خدمت کو کیسے دیکھتے ہیں جو انہوں نے دیوبندی مکتبہ فکر میں آل رسول کا جو تعارف کروایا، کیسے دیکھتے ہیں؟ اور سرور چشتی صاحب کا وہاں جانا اور ان کو حوصلہ افزائی کروانا، ظاہر سی بات ہے حوصلہ افزائی سے بندہ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل دیوبند کا جو ریئیکشن آیا ہے ناسبیت کے حوالے سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو نام لے کے ڈسکس نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے میری کوئی ایسی واضح سلام دعا نہیں ہے، صحیح. لیکن اکثر اوقات ان کے میسیجز ہمارے پیر ہاؤس کا جو آفیشیل نمبر ہے اس پہ آتے ہیں. صحیح. ابھی پیر سرور چشتی صاحب پاکستان میری دعوت پر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی لاہور میں ہیں. وہ مولانا سے دوبارہ ملیں گے، پھر کچھ دلوں کے لوگوں پہ ایسے معاملات آئیں گے کہ مولانا کیوں دوبارہ وہاں پر چلے گئے. میں اس میں ایک حقیقت آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کے ذریعے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. میں خود یہ بڑا اس کے اوپر مجھے تعجب تھا کہ مولانا نے اتنی ایک اپنی بیکنگ چھوڑ کے، ویورشپ چھوڑ کے اچانک سے ایک پلٹا کھایا، اور پھر چشتی صاحب کو اپنے وہاں پر مدعو کرنا، پھر ان سے دستار بندھوانا، اور پھر ان سے جس عقیدت سے وہ ملے، یہ ان کے فرقے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. تو میں اس پہ مجھے خود تھا کہ میری کبھی مولانا سے اگر ملاقات ہوئی، کوئی ایسی معاملہ ہوا، کوئی گپ شپ ہوئی، تو میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ اچانک ایسے کیا ہوا ایسا معاملہ. تو قدرتی ایسا ہوا کہ ایک کسی ٹی وی کے پروگرام کا کلپ میرے پاس آیا، تو اس میں یہ ساری چیزیں عیاں ہو گئیں. تو اس میں مولانا کسی ایک اینکر کو بتا رہے تھے اپنے پاسٹ کے بارے میں. تو آپ نے بتایا کہ ان کا تعلق جو ہے یہ پرتھوی راج چوہان، ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ بہت بڑا تگڑا شخص تھا، تو ان کے خاندان سے ہے. یعنی پرتھوی راج چوہان اور جو ان کے اجداد ہیں، یہ وہ دونوں سگے بھائی تھے. تو مولانا کہتے ہیں کہ جو پرتھوی راج چوہان کی جو ساری فیملی ہے، اس کو مسلمان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کرتے کیا ہیں، اولیاء اللہ یہ کرتے ہیں، ایسے بیج لگا جاتے ہیں کہ پھر اس کا ثمر آپ بعد میں کاٹتے رہتے ہیں. تو جب میں نے مولانا کی یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ یار دیکھو کہ جو مولانا عقیدت شو کر رہے تھے سرور چشتی صاحب کے ساتھ، اس کے پس پردہ حقائق عام شخص کو معلوم نہیں تھے. تو یہ بڑا اچھا کیا مولانا نے کہ خود اس کو ایک ٹی وی چینل کے اوپر اس کو بیان بھی کر دیا. بلکہ انشاءاللہ اگر ہماری چونکہ چشتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہماری ملاقات ہوئی ان سے مولانا سے، تو ہم ان کو کہیں گے کہ اس کو باقاعدہ یوٹیوب کے لیول کے اوپر اچھے ویلاگرز کے ساتھ اس کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ صوفیزم کو برا بلا کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا معاملات کیے. جیسے وہ ہمارا ایک یوٹیوب کا فلاسفر آج کل لگا رہتا ہے بیچارہ، تو اس کو معلوم پڑے کہ یار ان اولیاء اللہ کی خدمات ہیں. ایسا نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچی کے اتنے لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، راہ راست دکھا دی، ہدایت پہ لے کر آگے. تو اس کا وہ ایک کیا کہتے ہیں شاہد بھی لے کے آئے، اس شاہد کو سامنے بٹھایا جائے اور اس کی زبانی سنا جائے کہ یہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں. تو یہ دراصل یہ معاملہ تھا. تو جب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر کرم ہو نا، ایک ہوتا ہے رحم جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اور رحم تب آپ مانگتے ہیں جب آپ کے اوپر مشکل وقت آ جائے. لیکن جب آپ ایک سہل رستے کی طرف چل رہے ہوں، آپ خود لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، آپ تبلیغ جماعت کا حصہ بن رہے ہیں اور واعظ و نصیحت خطابات ہو رہے ہیں، تو ایسے میں جب اگر ایک ایڈیشنل چیز اوپر سے آتی ہے نا آپ کے لیے، تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو اس اللہ کے کرم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ان کے
قلب کو، ان کے ذہن کو اس حد تک کھولا کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک دنیاوی مجمع دیکھا. کوئی بھی شخص اپنی ویورشپ کو نہیں چھوڑے گا، اپنے مجمع کو نہیں چھوڑے گا، لیکن اس شخص کی بہت بڑی کوالٹی ہے، اس نے واقعی میں ایک شیر والا کام کیا، ایک مرد والا کام کیا، مرد کلندر والا کام کیا، کہ اس مجمع میں جہاں پر شاید کوئی مولا علی کے الفاظ کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اس شخص نے اصل معنی مولا علی سرکار کا بیان کیا اور واضح کہا کہ یہاں پر لفظ مولا سے مراد غلام، دوست کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر آقا اور سردار معنی.